اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، آج ہم قرآن مجید کے جز نمبر 9 پر بات کریں گے اور حسب معمول پہلے اس جز کے مضامین کا ایک خلاصہ پیش کریں گے۔ جز 9 انسانی تاریخ کے اس ازلی منظر نامے کو ہمارے سامنے لے آتا ہے جہاں حق و باطل آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کشمکش صرف نظری نہیں بلکہ طاقت، تہذیب اور اقتدار کی جنگ بن جاتی ہے۔ اس جز کا آغاز حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے سے ہوتا ہے، جہاں باطل پوری بے باکی کے ساتھ حق کو دھمکی دیتا ہے کہ یا تو آبائی ملت کی طرف واپسی اختیار کی جائے یا پھر وطن سے بے دخل ہو جانے کے لیے تیار رہا جائے۔ گویا ایمان اختیار کرنا شہریت کے خاتمے کے مترادف قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اسی حقیقت کی طرف واضح اشارہ ہے کہ باطل قدیم ہو یا جدید، اس کا شیوا ایک ہی رہا ہے، دلیل کے بجائے قوت کا استعمال۔ قوم شعیب نے حق کو رد کیا، اصلاحی دعوت کو اپنے مفادات کے خلاف سمجھا اور آخر کار وہ اس انجام کو پہنچے جس سے ہر جابر اور ہر سرکش قوم دوچار ہوتی ہے۔ اسی تسلسل میں قرآن قوموں پر آنے والے عذاب کا ایک گہرا فلسفہ بیان کرتا ہے۔ اس جز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان ہوا ہے۔ فرعون کے دربار میں دعوت حق، معجزات کا ظہور، جادوگروں سے مقابلہ، پھر جادوگروں کا ایمان لانا، یہ سب اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ حق جب دل میں اتر جائے تو ظلم کی دھمکیاں اسے روک نہیں سکتی۔ فرعون ایمان لانے والوں کو عبرتناک سزاؤں کی دھمکی دیتا ہے، مگر جادوگروں نے کہا کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں آخر کار خدا ہی کی حضور تو پلٹنا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم پر مختلف قسم کے عذاب آئے۔ ہر بار وہ وعدہ کرتے رہے کہ اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، مگر راحت ملتے ہی وعدہ توڑ دیتے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی نجات، ان کی ہجرت اور پھر ان کی آزمائشوں کا ذکر آتا ہے۔ بنی اسرائیل کا بچھڑے کو معبود بنا لینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا، اللہ کے جلوے سے بے ہوش ہو جانا، تختیوں میں احکامات عشرہ لے کر واپس آنا، حضرت ہارون علیہ السلام سے سخت باز پرس کرنا اور سامری کا فتنہ، یہ سب مناظر انسانی کمزوری، جلد بازی اور نفس پرستی کی تلخ تصویر پیش کرتے ہیں۔ سامری کے فتنے کا انجام بھی بطور عبرت بیان کیا گیا ہے۔ اسی تسلسل میں بنی اسرائیل کو اس نبی پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے جس کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ نبی جو امی ہیں مگر جن کی رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے، وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جز 9 میں اصحاب سبت کا واقعہ بھی آتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ شریعت کے ساتھ ہیلا گری دراصل شریعت کی پابندیوں کو توڑنے کے برابر ہے۔ نفس پرست انسان کی ایک نہایت بلیغ مثال دی گئی، اسے کتے سے تشبیہ دی گئی جو ہر حال میں زمین کی طرف جھکا رہتا ہے۔ یہ ہر اس انسان کی تشبیہ ہے جو خواہش شکم و فرج کا غلام بن جاتا ہے اور بلندی کی طرف اٹھنے کے بجائے پستی میں گرتا چلا جاتا ہے۔ سورہ کے اختتام پر قرآن اپنا تعارف یوں کراتا ہے کہ یہ کتاب بصیرت کی روشنیاں، عمل کی رہنمائی اور دلوں کے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ اس جز کے آخر میں سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے جہاں غزوہ بدر کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کا کچھ حصہ اگلے پارے میں آتا ہے۔ یہ معرکہ واضح کرتا ہے کہ فتح تعداد یا ساز و سامان سے نہیں بلکہ اللہ کی تائید سے ملتی ہے۔ مشرکین مکہ کی دینداری پر تبصرہ کیا گیا کہ وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے تھے،
اور ان کی عبادت کیا تھی؟ محض تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا تھا۔ وہ جو مال خرچ کرتے تھے وہ بھی لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ہوتا تھا۔ انہیں متنبہ کیا گیا کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو پچھلی کوتاہیاں معاف ہو سکتی ہیں، ورنہ انجام جہنم ہے۔ اس کے ساتھ مشرکین کے خلاف قتال کا حکم دیا جاتا ہے، اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر وہ رک جائیں تو اللہ بہترین سرپرست اور بہترین مددگار ہے۔ خواتین و حضرات، حسب معمول اب ہم اس جز سے آئینہ لیں گے اور تین صفات تلاش کریں گے۔ نمبر 1، حق پر ثابت قدمی، چاہے وطن خطرے میں ہو۔ وہ جانتا ہے کہ حق کی قیمت کبھی شہریت، کبھی امن اور کبھی جان کی بھی ہو سکتی ہے، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ نمبر 2، آزمائش میں اللہ پر اعتماد اور صبر۔ یہ انسان وقتی تکلیف، دباؤ اور خوف کے مقابلے میں اللہ کی سنت پر یقین رکھتا ہے۔ نمبر 3، نعمت میں شکر اور عذاب میں توبہ۔ یہ کون انسان ہے؟ یہ وہ انسان ہے جو مصیبت کو تنبیہ سمجھتا ہے اور خوشحالی کو امتحان سمجھتا ہے۔ قرآن کا ناپسندیدہ انسان کون ہے؟ نمبر 1، قوت کے ذریعے حق کو دبانا۔ اس میں وہ تمام انسان شامل ہیں جو دلیل سے نہیں، طاقت، قانون اور دھمکی سے بات کرتے ہیں۔ نمبر 2، وقتی راحت پر وعدہ، آرام پر انکار۔ یہ انسان مصیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے مگر خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ نفس پرستی اور خواہشات کی غلامی، اس کی زندگی کا مرکز شکم اور شہوت اور مفاد بن جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جز نمبر 9 کے مضامین کا خلاصہ بھی تھا اور ہم نے آئینہ بھی پیش کیا۔ اب ہم سورہ اعراف سے آیت نمبر 88 اور 89 لیتے ہیں اور تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ مطالعہ ہم پیش کریں گے امام رازی اور امام زمخشری کی تفسیر سے استفادہ کرتے ہوئے۔ پھر ہم قوموں کے سرداروں میں جبر کا جو مزاج پایا جاتا ہے اس کا جائزہ لیں گے اور جبر کے فلسفے پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ پھر یہ جو گھر واپسی یا شہریت ختم کرنے کی دھمکی بار بار جو دی جاتی ہے، قدیم زمانہ ہو یا جدید زمانہ، اس کی نفسیات کا بھی ہم مطالعہ کریں گے۔ اب آیتوں کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت کی طرف واپس لوٹ آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں ہے، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف سے آیت نمبر 88 اور 89 میں نہایت معنی خیز منظر ہمارے سامنے آتا ہے۔ قوم کے ملا، اس کا مطلب ہے با اثر لوگ یا قوم کے سردار یا قوم کا طبقہ اشرافیہ، ایلیٹ کلاس، رولنگ کلاس، وہ ڈونٹ ٹک الٹیمیٹم دیتے ہیں
کہ اے شعیب، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ہماری ملت میں واپس لوٹ آؤ. دیکھیے ہماری ملت، ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے. یہاں بھی اپنی بستی. آیت کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ مذہبی اختلاف کو یہاں محض فکری اختلاف نہیں سمجھا گیا، بلکہ اسے اجتماعی نظم کا معاملہ بنا دیا گیا اور معاشرتی رکنیت یعنی ٹرائبل بیلانگنگ اس کا مسئلہ بنا دیا گیا، اور اس صورت میں اس پورے ایشو کو فریم کر دیا گیا، اور پھر وہ مسئلہ سیاسی صورت اختیار کر گیا. یعنی ہم جیسے بنو، یا ہمارے درمیان رہنے کا حق تمہیں نہیں ہے، اس حق سے تم محروم ہو جاؤ گے. خواتین و حضرات، قدیم سماج میں بستی یا قبیلے کی رکنیت انسان کی جان، مال، خاندان، کاروبار اور امن ہر چیز کے لیے بنیادی ضمانت سمجھی جاتی تھی. فرد اپنی ذات میں نہیں بلکہ اجتماعی حصار میں محفوظ ہوتا تھا. اس لیے بستی سے نکال دینے کی دھمکی محض جگہ بدل دینے کا حکم نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک طرح کی سماجی موت تھی. یعنی انسان تحفظ کے دائرے سے باہر کر دیا جاتا. بین الاقوامی انسانی حقوق کی روایت میں قومیت کو ایک بنیادی حق مانا گیا ہے، سٹیزن شپ کو، اور یہ اصول واضح کیا گیا ہے کہ کسی شخص کی شہریت من مانی طور پر نہیں چھینی جا سکتی. اس سلسلے میں 1961 کے کنونشن میں یہ بات اصولی طور پر طے کی گئی ہے، اگر کسی اقدام کے نتیجے میں کوئی شخص بے وطن ہو جائے تو ایسی محرومی قابل قبول نہیں، اور یہ کہ شہریت کو نسل، قوم، مذہب یا سیاسی اختلاف کی بنیاد پر نہیں چھینا جا سکتا. لیکن اس عالمی بحث کے ساتھ ساتھ حقیقت یہ بھی ہے کہ کئی ریاستوں میں یعنی نیشن سٹیٹس میں، کئی کنٹریز میں ان کے اندرونی قوانین حکومت کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ مخصوص شرائط کے تحت شہریت ختم کی جا سکتی ہے. مثلا فراڈ کے الزام پر، یا عوامی مفاد کا حوالہ دے کر، یا قومی سلامتی کی دہائی دے کر. یوں قانون، عدالت، نوٹس، اپیل، ان سب کے دلائل کا ایک پیچیدہ جال بن جاتا ہے، جس میں اصل سوال اکثر پس منظر میں چلا جاتا ہے. پھر اسٹیٹ حرکت میں آتا ہے. بے بنیاد الزامات، FIR، ED ریڈ، IT نوٹیسز، کورٹ، جیل، بلڈوزر، یہ سب قوم شعیب کے لَنُخْرِجَنَّكَ یا أَوْ لَتَعُودُنَّ اسی جاہلی دھمکی کے نئے لبادے ہیں، اور یہ سب طاقت کے استعمال کے نئے طریقے ہیں. ناظرین، اب ہم کلاسیکی مفسرین امام رازی اور امام زمخشری کی تفسیری بصیرت سے استفادہ کرتے ہوئے چند اہم نکات اپنے الفاظ میں واضح کریں گے، تاکہ بات کا مفہوم سامنے آ جائے، نہ کہ محض عبارت کی نقل. نمبر 1، ملائے قوم کون ہوتے ہیں؟ آیت نمبر 88 میں جو الفاظ آئے ہیں، ملأ الذین استکبروا، وہ اس طبقے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو پاور میں ہوتا ہے، طاقت کے نشے میں چور ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے. یہی طبقہ یہ طے کرتا ہے کہ سماج میں کون قابل قبول ہے اور کون ناقابل قبول. گویا ایمان یا اختلاف کا فیصلہ دلیل سے نہیں بلکہ طاقت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو جملہ آتا ہے اس میں سرداران قوم کی 2 دھمکیاں ہیں. یہ نقطہ نمبر 2 ہے جس پر ہم اب بات کریں گے. ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یہ نمبر 1 ہے 2 دھمکیوں میں سے. اور دوسری دھمکی یہ ہے کہ یا تو تمہیں ہماری ملت کی طرف واپس آنا ہوگا. یہ محض مذہبی زبان نہیں ہے، غور سے دیکھیے، بلکہ خالص سیاسی زبان ہے. ہماری بستی کہنے سے ان لیڈروں کی یہ پوزیشن بن جاتی ہے کہ وہ اس سرزمین کے مالک اور مختار ہیں، اور ہماری ملت کہنے سے دینی اور سماجی نظم پر ان کی اجارہ داری کا اعلان ہوتا ہے. اس طرح اقتدار یہ پیغام دیتا ہے کہ زمین بھی ہماری ہے اور نظام بھی ہمارا.
جو ایمان میں ہم سے مختلف ہے وہ محض اختلافی نہیں بلکہ ہمارا باغی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، شعیب علیہ السلام کی دعوت دیکھیے، ان کے جوابات کے 2 نقطے دیکھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان 2 دھمکیوں کے 2 جوابات دیتے ہیں، مگر باریکی سے دیکھیے، دوسرے نمبر کی دھمکی کا جواب پہلے دیتے ہیں اور پہلے دھمکی کا جواب بعد میں دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان سے پھر جانا ایک سنگین مسئلہ ہے، اس لیے دوسرے دھمکی کو اول نمبر پر لیتے ہیں، اور شہریت کا ختم ہو جانا یہ بھی سنگین مسئلہ ہے لیکن اس سے کم ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر ہم تمہاری ملت میں واپس لوٹ آئیں تو ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے۔ اس جملے کو ہم محض ایک اخلاقی احتجاج نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک اصولی اعلان مانیں۔ کیا اصولی اعلان ہے؟ غور سے دیکھیے، نبوت اور رسالت کی پوری بنیاد صدق پر قائم ہے، سچائی پر قائم ہے۔ ایمان سے پھر جانا محض ایک ذاتی لغزش نہیں بلکہ نبوت کے اساس کو گرا دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے شعیب علیہ السلام کا جواب جذباتی نہیں بلکہ فکری اور اصولی ہے۔ یہی رویہ داعی کو اختیار کرنا چاہیے کہ وہ جذبات کے بجائے فکری گفتگو کرے اور اصولی گفتگو کرے۔ اب دوسرا جواب دیکھیے، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس میں واپس لوٹیں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ناظرین، یہاں ایک ایسا جملہ ہے مگر یہ کہ اللہ چاہے، اس کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مفسرین واضح کرتے ہیں کہ یہاں مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ ایمان والوں کو کفر کی طرف لوٹانا پسند فرماتا ہے، نعوذ باللہ۔ اصل مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی خاص مدد اور لطف سے محروم کر دے، جسے مفسرین خذلان کہتے ہیں، تو انسانی کمزوری کے باعث بگاڑ کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ ان پر ایمان لانے والوں کی طرف سے ارشاد فرما رہے تھے، اس لیے کہ ان میں کچھ کمزور ایمان کے لوگ بھی موجود ہو سکتے تھے۔ مفسرین یہاں ایک اور امکان بھی ذکر کرتے ہیں جس میں وسعت ہے، جو گفتگو کو ایک نیا زاویہ دے دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ واپس لوٹنے کی بات میں ضمیر کا مرجع صرف ملت کی طرف واپس لوٹنا نہیں ہے بلکہ بستی یا شہر کی طرف لوٹنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ معنی لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اگر ہمیں بستی سے نکال دیا گیا تو ہمارے لیے دوبارہ اس بستی میں لوٹنا ممکن نہ ہوگا مگر اللہ کی اجازت سے۔ اس طرح بات صرف ایمان اور کفر کی نہیں رہتی بلکہ جلا وطنی اور واپسی کے عملی مسئلے سے بھی جڑ جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، حضرت شعیب علیہ السلام کے 2 اعلانات سنیے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام فوراً یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ دلوں کی کیفیتیں کیسے بدلتی ہیں، انسان کس لمحے کمزور پڑ سکتا ہے اور کون کب سنبھل جاتا ہے، یہ سب اللہ کے کامل علم میں ہے۔ امام رازی کے نزدیک اس جملے سے محض اللہ کا تعارف نہیں ہے بلکہ جواب کی اصل حکمت ہے۔ اسکالرز بتاتے ہیں کہ اس فقرے میں ایک نہایت معنی خیز پہلو پوشیدہ ہے۔ قوم شعیب کو 2 ہی راستے دیے گئے، یا تو بستی چھوڑ دو یا ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، مگر شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر کہ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، دراصل یہ امکان بھی کھول دیتے ہیں کہ اللہ کے علم میں اور تقدیر میں کوئی تیسرا راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا نہیں، وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ میں کیوں تمہارے 2 ہی آپشنز کو قبول کروں، تیسرا آپشن ہو سکتا ہے۔ اس تیسرے آپشن کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسی بستی میں قائم رہیں گے اور بالآخر تم خود مغلوب ہو جاؤ گے۔ اس طرح یہ آیت طاقت کے اس اصول کو توڑ دیتی ہے کہ جبر ہمیشہ صرف 2 ہی راستے چھوڑتا ہے۔ قرآن یہاں سکھاتا ہے کہ خدا کی تدبیر انسانی الٹیمیٹم سے کہیں زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ وہ ایسے راستے نکال دیتا ہے جو ظاہری طاقت کے حساب میں آتے ہی نہیں۔ یہ بہت دلچسپ اور ایمان افروز تعبیر ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، تو یہ محض ایک جملہ نہیں رہتا
بلکہ ایمان پر ثابت قدمی کی دعا بھی ہے اور اس کا اعلان بھی ہے۔ آج درس کے لیے جو آیت منتخب کی گئی اس کا 5واں نقطہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس ٹکڑے میں لفظ فتح کو فیصلہ اور حکم کے معنی میں لیا جائے گا، یعنی حق اور باطل کے درمیان واضح فیصلہ ہو جائے، نہ کہ محض غلبہ یا طاقت کی فتح۔ خواتین و حضرات، اس پوری تفسیری بحث کا حاصل کیا ہے؟ وہ یہ کہ ان 2 آیتوں میں جلا وطنی اور جبری واپسی 2 سزائیں نہیں بلکہ ایک ہی سیاسی منطق کے 2 رخ ہیں، 2 sides of the same coin۔ ایک رخ اس کا نظریاتی ہے، یعنی ہماری ملت کی طرف لوٹ آؤ، اور دوسرا رخ اس کا جسمانی اور سماجی ہے، یعنی ہماری بستی سے نکال دیا جائے گا۔ امام زمخشری اس حقیقت کو لسانی سطح پر واضح کرتے ہیں، جبکہ امام رازی اسے کلامی اور سیاسی تناظر میں کھول دیتے ہیں۔ یوں قرآن بتاتا ہے کہ جبر کبھی صرف عقیدے کو نشانہ بناتا ہے اور کبھی انسان کے پورے وجود کو۔ ناظرین، اب ہم آپ کی دلچسپی کے لیے قوم شعیب کا تاریخی و جغرافیائی پس منظر بیان کریں گے۔ تاریخی اور تفسیری روایات کے مطابق مدین ایک شخص کا نام ہے جس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے کی جاتی ہے، اور اسی نسبت سے مدین کا علاقہ مشہور ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی مدینی خطے میں مبعوث ہوئے، اور اکثر مفسرین انہیں نسلاً یا جغرافیائی طور پر مدین سے جوڑتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق اس دور سے ہے جسے مڈل برونز ایج کہتے ہیں۔ اس کے آس پاس آپ کی بعثت ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کا زمانہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کا زمانہ تھا۔ جغرافیائی طور پر جدید آثار قدیمہ، یعنی یہ کہ جو لیٹسٹ آرکیولوجیکل ایکسکیویشنز ہیں اس کے مطابق، اور جغرافیائی جو مباحث ہیں جیوگرافی میں، اس میں مدین یہ نام ملتے ہیں، اور اس کا جائے وقوع، اس کا لوکیشن آج جو عرب پیننسولا ہے اس کے نارتھ ویسٹ میں پایا جاتا ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو ریڈ سی کے 2 گلف بنتے ہیں، ایک گلف عقبہ ہے، ایک سویس کینال ہے۔ تو گلف عقبہ کے پاس یہ شہر یا یہ علاقہ موجود تھا۔ بائبل سے بھی پتہ چلتا ہے، اینشینٹ نیئر ایسٹرن ہسٹری کے مطالعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مدیان یا میڈینائٹس، الگ الگ نام ہی، زیر زبر کا فرق ہے۔ میڈینائٹس کے بارے میں عمومی تصویر یہ ہے کہ یہ قبیلہ یا یہ گروہ یا یہ بستی عموماً خلیج عقبہ کے مشرق کے صحرائی یا نیم صحرائی علاقے میں، ڈیزرٹس یا سیمی ڈیزرٹ کا جو علاقہ تھا وہاں یہ لوگ آباد تھے، اور ان کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کیراوان ٹریڈنگ، یہ ان کا پیشہ تھا، اور بینڈٹری یعنی لوٹ مار کرنا، یہ بھی ان کا وصف بیان کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب آپ تصور کیجئے کہ اس سے قرآن کا بیان کردہ وہ پہلو کہ راستہ روکنا، لوٹ مار کرنا اور بازار میں بددیانتی کرنا، یہ وہ باتیں تھیں جس سے حضرت شعیب علیہ السلام انہیں روکتے تھے، اور جب ان سے کہا گیا کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے تو اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ معاشی امکانات بھی ہم تمہارے ختم کر دیں گے، چونکہ یہ خطہ تجارتی گزرگاہوں سے جو ہائی ویز ہوتے تھے، انٹرنیشنل ٹریڈ کے روٹس تھے، اس روٹس میں یہ واقع تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگوں کو اس علاقے سے نکال دینے کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں معاشی طور پر بھی کاٹ دیا جائے گا۔ یہ پس منظر یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ بستی سے نکال دینا صرف مذہبی سزا نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ دراصل معاشی مفاد سے بے دخل کر دینا بھی ہوتا تھا۔ جب کوئی نبی بازار کی بددیانتی، ناپ تول کی خیانت اور لوگوں کے راستوں میں فساد کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو وہ سیدھا طاقتور طبقوں کے مالی اور سماجی مفادات کو چیلنج کرتا ہے۔
ایسے میں مذہبی اختلافات اکثر اصل مسئلہ نہیں رہتا، بلکہ وہ اس مفاداتی چیلنج کے خلاف ایک اخلاقی اور سیاسی ہتھیار بن جاتا ہے۔ اب ہم اس موضوع پر غور کریں گے، ذرا فلسفیانہ ہی صحیح، کہ جاہلیت یعنی وہ سماجی ذہنیت جو روایتوں کو بغیر سوال کے مقدس مان لیتی ہے، آخر کیوں یہ اصرار کرتی ہے کہ لوگ ایمان چھوڑ کر باپ دادا کے دین کی طرف لوٹ آئیں یا پھر وطن چھوڑ دیں؟ اس کو سمجھنے میں فلسفی کارل پاپر اس کی کتاب دی اوپن سوسائٹی اینڈ اٹس اینیمیز ایک مفید فکری فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ پاپر کے مطابق بند یا قبائلی معاشرہ، کلوزڈ سوسائٹیز یا ٹرائبل سوسائٹیز، وہ روایت، اتھارٹی اور قبیلے کی وحدت کو مقدس سمجھتا ہے، ہر فرد کی آزادی یا تنقیدی سوچ کو خطرہ سمجھتا ہے، جبکہ کھلا معاشرہ روایت اور اداروں پر سوال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بند معاشرے میں فرد سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ اپنی شناخت اور اخلاقی فیصلے قبیلے کے سردار یا روایت کے تابع رکھے۔ کارل پاپر اور جدید سیاسی فلسفے کے اس فریم ورک میں واپسی یا اخراج، دو آپشنز، واپسی یا اخراج، اس کی ضد وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کو 3 واضح سطحوں پر سمجھا جا سکتا ہے۔ بند معاشرے کا فرسٹ لیئر یہ ہے کہ قبیلہ، روایت یا آبائی دین، اس پر سوال نہیں ہو سکتا۔ بند معاشرے کا سیکنڈ لیئر، ان روایات کا محافظ جو اقتدار ہے وہ چوزن پیپل ہیں، وہ ایلیٹ طبقہ ہے، ان سے سوال نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اس مزاج کے لوگوں سے پریس یا سول سوسائٹی جب بھی سوال اٹھاتا ہے تو اسے غداری پر محمول کرتے ہیں۔ بند معاشرے یعنی کلوزڈ سوسائٹی کا تھرڈ لیئر کیا ہے؟ وہ یہ کہ آزادانہ غور و فکر، تنقید یا نیا نقطہ نظر جرم ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے 2 ہی آپشن ہیں، اسیمیلیشن اور ایکسپیلشن۔ اس کی نئی شکلیں کیا ہیں؟ اس کی نئی شکلیں ہیں سوشل ایکسکلوژن، ڈیلیشن فرام ووٹر لسٹ، نیم بورڈ پولیٹکس، کوشچن آف سٹیزن شپ، ڈیٹینشن سینٹرز، فورسڈ پشنگ اکراس بارڈرز، کنسنٹریشن کیمپس ایٹسٹرا۔ اسی پس منظر میں آیت 88 اور 89 کی معنویت اور گہری ہو جاتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب ایک ساتھ 2 انکار اپنے اندر رکھتا ہے۔ پہلا انکار کیا ہے؟ واپسی کا انکار، کہ ایمان سے پھرنا اللہ پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہوگا۔ دوسرا انکار کیا ہے؟ وہ خوف کا انکار ہے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اسی سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ اس طرح یہ جواب بند معاشرے کی اخلاقی منطق کے مقابلے میں ایک نئی اخلاقی روش کو فروغ دیتی ہے اور عقلی اتھارٹی قائم کرتی ہے، یعنی وحی اور سچائی کی اتھارٹی، جو قبیلے، روایت اور طاقت سب سے بالاتر ہے۔ خواتین و حضرات، ایک انٹرسٹنگ اینگل اس جگہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، وہ اندلس اور اسپین کی مثال۔ آیت نمبر 88 اور 89 میں نظر آنے والا واپسی یا اخراج کا جو پیٹرن ہے، محض ایک قدیم قصہ نہیں ہے۔ تاریخ اسے بار بار دہراتی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی ایک نمایاں مثال اسپینش انکویزیشن اور اس کے پس منظر میں ہونے والی مذہبی اور سیاسی پالیسیاں ہیں۔ عیسائی ری کنکویسٹ کے ابتدائی مرحلے میں بعض مسلم آبادیوں کو مذہبی آزادی دی گئی، مگر 15ویں صدی کے آخر میں یہ پالیسیاں بدل دی گئیں۔ مذہب کی تبدیلی کا دباؤ بڑھا، اسلامی کتابوں پر پابندیاں لگیں اور پھر مسلمانوں کو واضح الٹیمیٹم دیا گیا، یا تو بیپٹزم قبول کریں یعنی کرسچینٹی قبول کریں یا وطن چھوڑ دیں۔ جبری تبدیلی مذہب یا جلا وطنی، یہی وہ منطق ہے جو ہمیں آیت نمبر 88 میں ملتی ہے، یعنی واپسی یا اخراج۔ اب آخری سوال یہ رہ جاتا ہے کہ انسان آخر جبر و تشدد پر کیوں آمادہ ہو جاتا ہے؟
اس کو سمجھنے میں نفسیات کی ایک اہم تھیوری سے اس وقت ہم مدد لیتے ہیں، اور وہ ہے سوشل آئیڈینٹی تھیوری، جسے ہنری تیجفیل اور جان سی ٹرنر نے پیش کیا۔ اس نظریے کے مطابق انسان اپنی پہچان یعنی سیلف کانسیپٹ کا ایک بڑا حصہ اپنی گروہی رکنیت سے حاصل کرتا ہے۔ اس کو میں ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک ریسرچ مضمون قریب میں آیا تھا، جس میں ہندوستان کی ایک ریاست کے کچھ لوگوں سے کیے گئے سوالات پر اسٹڈی تھی۔ ان کی گاڑیوں یا بائک پر ان کی ذات یا قبیلے کا ٹائٹل لکھا ہوا تھا، یا ان کا کوئی پرٹیکولر سمبل ہوتا تھا جس سے آسانی سے پہچان لیا جا سکتا تھا کہ یہ فرد اعلیٰ ذاتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنے گروہ کی برتری کے اظہار کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، جب ٹریفک میں ہمیں کہیں گھسنا ہوتا ہو، یا جب ہم کہیں غلط جگہ پارکنگ کر دیتے ہوں، یا جب دوسروں کی گاڑی سے ہماری گاڑی ٹکرا جاتی ہو، تو صرف ہماری گروہی رکنیت یا علامت دیکھ کر لوگ خاموشی اختیار کر جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نمبر دو، اگر بالفرض انجانے میں ہمارے ہی آدمی سے ٹکراؤ ہو جائے اور ہماری آئیڈینٹی ایک دوسرے پر واضح ہو جائے تو مسکرا کر صلح صفائی کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہے سوشل آئیڈینٹی کی آسان مثال۔ یہی نفسیاتی ڈھانچہ ہمیں آیت نمبر 88 کے منظر میں صاف دکھائی دیتا ہے۔ ملا جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری بستی، ہماری ملت، تو وہ دراصل شناخت کی سرحدیں سخت کر رہے ہوتے ہیں۔ مخالف کو صاف طور پر ہم میں سے نہیں کے خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان گروپ آؤٹ گروپ، تو ایک گروپ ان ہو گیا اور جس سے اختلاف ہے انہیں آؤٹ کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔